بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز علماء کرام اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا یہاں دارالہادیہ پشاور میں ہونے والا طلبہ کنونشن ایک باضابطہ پروگرام اتحاد کنونشن نہیں تھا۔ دراصل آج ہماری اتحاد اہل سنت والجماعت کی صوبائی باڈی کا اجلاس تھا۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے اختر اضلاع کے ذمہ داران تشریف لائے، ان کا 10 بجے اجلاس تھا۔ ہمارے ضلع پشاور کے امیر مولانا قاری جمال الدین زیدہ مجدور کی خواہش یہ تھی کیونکہ اجلاس کی غرض سے پشاور آنا ہے تو زور کی نماز کے بعد طلباء کے ساتھ گفتگو بھی ہو جائے، اپنے مسلک کے کچھ دلائل بھی چلیں، اور ساتھ جو یہاں اشاعت التوحید اور پیریوں میں بعض غلط فہمیاں پھیلا رکھی ہیں ان کا ازالہ بھی کر دیا جائے اور صحیح صورتحال طلباء کے سامنے آ جائے۔ آپ توجہ رکھیں، کبھی بجلی دائیں بائیں ہو رہا، آپ دائیں بائیں نہ ہوا کریں۔ میں بارہا یہ بات سمجھاتا ہوں، بجلی آئے یا بجلی جائے آپ توجہ ادھر رکھیں، اسپیکر بند ہو، اسپیکر چلتا رہے، آپ توجہ سے بات سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں 2 باتیں عرض کرنی ہیں، آپ ان 2 باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، اتحاد اہل سنت والجماعت کا کام کیا ہے۔ نمبر 2، ہماری جو موجودہ اس وقت پشاور میں صورتحال بعض حضرات نے خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے پس منظر میں اصل کون سے عوامل کار فرما ہیں۔ بہت سارے احباب کے سامنے صحیح حالات نہیں ہوتے، وہ الجھن اور پریشانیوں کے شکار ہوتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے پہلی بات کا، اتحاد اہل سنت والجماعت کا کام کیا ہے، اس کے لیے میں نے قرآن کریم کی 4 آیات پر مشتمل سورۃ کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ انسان کی نجات کا مدار 4 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، عقیدہ ٹھیک ہو۔ نمبر 2، اعمال صالحہ کرے۔ نمبر 3، صحیح عقیدہ اور نیک عمل کی دعوت دے۔ نمبر 4، اگر صحیح عقیدہ اور نیک عمل کی دعوت پر مشکل آئے تو اللہ پریشانی سے برداشت کرے۔ ہم بھی ان 4 کاموں کا اہتمام کرتے ہیں۔ نمبر 1، صحیح عقیدے کی دعوت دیتے ہیں، مسنون اعمال کی دعوت دیتے ہیں، اور صحیح عقیدہ اور نیک اعمال پر عمل بھی کرتے ہیں، دعوت بھی دیتے ہیں، اور اس پر اگر دشمن کی طرف سے بھی مشکلات آئیں تو مشکلات کا مقابلہ خندہ پیشانی کے ساتھ صبر کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ ان کی زبان میں ان کا جواب نہیں دیتے، اس لہجے میں ان کو نہیں نوازتے جس لہجے سے دشمن ہمیں نوازتا ہے۔ ہمارے ذمہ دراصل 2 کام ہیں۔ نمبر 1، توجہ رکھے آپ، نمبر 1، امت کو ایمان اور اعمال پر لانا۔ نمبر 1، امت کو ایمان اور اعمال پر، اس سبق کو یاد کریں۔ نمبر 1، امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا۔ جب یہ امت ایمان اعمال پر آ جائے، اس کے ایمان اور اعمال کو بچانا، یہ 2 کام بنیادی ہیں۔ اس کے لیے ورلڈ لیول پہ، بین الاقوامی فورم پہ دنیا بھر میں مسلک علماء دیوبند کی 2 جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ ایک جماعت کا نام ہے تبلیغ جماعت اور دوسری کا نام ہے اتحاد اہل سنت والجماعت۔ امت کو ایمان اور اعمال پہ لانے کا کام یہ تبلیغ جماعت کرتی ہے، امت کے ایمان اور اعمال کو بچانے کا کام اتحاد اہل سنت والجماعت کرتی ہے۔ ایمان اور اعمال پہ امت آتی ہے فضائل کے ساتھ،
ایمان اور اعمال بچتا ہے دلائل کے ساتھ، اس لیے تبلیغی جماعت کی محنت فضائل والی ہے، اتحاد اہل سنت والجماعت کی محنت دلائل والی ہے، فضائل کی محنت بھی ہماری ہے، دلائل کی محنت بھی ہماری ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جو لوگ پریشان تبلیغی جماعت سے ہیں وہی پریشان اتحاد اہل سنت والجماعت سے، جو اتحاد اہل سنت والجماعت سے خوش ہیں وہی تبلیغی جماعت سے خوش ہیں، اور بحمداللہ تعالیٰ اس کام پر ہمیں اکابرین تبلیغی جماعت کی مکمل تائید حاصل ہے۔ اور ملک بھر کی بات میں نہیں کرتا، میں پوری دنیا کی بات کرتا ہوں، کوئی ایک بھی دیوبند کی درسگاہ ایسی نہیں کہ جس درسگاہ سے تبلیغی جماعت کو یا اتحاد اہل سنت والجماعت کو تائید حاصل ہو بحمداللہ تعالیٰ۔ ہمیں شکر اللہ رب العزت کا بے حد شکر ادا کریں۔ ہر آئے روز ایک میسج چلتا ہے، آپ لوگ ان میسجوں پہ توجہ نہ کریں، اس پر پریشان نہ ہوں۔ مجھے ابھی ساتھی یہاں پشاور پہنچا تو ایک دوست کہہ رہے تھے ایک نیا میسج چلا ہے کہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہ نے صوبہ سندھ میں مولانا الیاس گھمن کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ میں نے کہا عجیب بات یہ ہے کہ مکتوب سلیم تمہارے خلاف آیا، پابندی میرے اوپر لگی۔ مکتوب سلیم کن کے خلاف ہے؟ پنجپیریوں کے خلاف ہے، شاہد کے خلاف ہے، میرے اوپر پابندی کیسے لگے گی؟ ہماری سمجھ سے باہر ہے، لڑائی تمہاری ہے، پابندی میرے ساتھ ہے۔ میں نے جھوٹ دیکھے نا، کہا جی مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے کہا کوئی اس کو مدرسے مت بلائے۔ میں نے کہا 4 جنوری 2010 کو مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی ابواللہ بابا شاہ منصور، مولانا قاری محمد ریف جلندری، مفتی مولانا فضل الرحیم صاحب جامع اشرفیہ والے، مولانا انوار الحق کوڑا خٹک والے، یہ 6 حضرات وہ تھے جو میرے ساتھ سعودی سفارت خانہ میں میری دعوت پر گئے تھے۔ میں ان کو کیسا اپنا مخالف مانوں؟ اور خود مولانا حنیف جلندری صاحب مجھے وہاں اسلام آباد جناب شکر میں فرمانے لگے کہ میں حیران ہوں، مفتی تقی عثمانی صاحب سے تنہا 1 گھنٹہ لینا بڑا مشکل ہے، اور یہ دونوں بزرگ تیری دعوت پر کراچی سے اسلام آباد تشریف لے آئے۔ پتہ نہیں آپ تردید اور تائید کسے کہتے ہیں۔ ابھی 1 فروری کی بات ہے، مجھے یہ بالکل جنوری کے آخر میں لاہور سے میسج آیا ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب دامت برکاتہ جو حضرت طارق اللہ شاہ کی محمد اختر دامت برکاتہ کے بہت بڑے اجل شریف ہیں۔ مجھے فرمایا کہ مولانا حکیم مدر صاحب کا حکم ہے کہ آپ لاہور ایئرپورٹ پہنچو۔ میں نے کہا جی کب؟ فرمایا کل 2 فروری کو 1 فروری۔ میں جب وہاں سے نکلا اور چلا موٹر وے پہ تو پھر ان کا فون آیا کہ فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے، مولانا 12 بجے وہاں سے چلیں گے، 1:45 بجے کراچی لاہور ایئرپورٹ پر پہنچیں گے۔ اور مولانا کی مدد صاحب نے فرمایا ہے کہ میں سیدھا سرگودا مولانا الیاس گھمن صاحب کے پاس جاؤں گا، وہاں بیان بھی کریں گے، رات بھی وہاں ٹھہریں گے۔ ہم نے دعوت نہیں دی، ہماری بغیر دعوت کے کراچی سے چلے اور سرگودا تشریف لائے۔ میں نے پوچھا حضرت آمد کا مقصد؟ فرمایا میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ کراچی والی خانقاہ نے اس کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، میں زبانی اس کا جواب دینے کے بجائے عملاً تیرے پاس آ رہا ہوں، میرے بیان کو ریکارڈ کر کے اس کو نیٹ کے اوپر اپلوڈ کرو تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ حکیم اختر صاحب کی خانقاہ تمہارے سر پر ہے۔ اب میں کیسے کہوں گا ہمارے خلاف؟ میں اس طرح بات کروں کہ منفی پروپیگنڈے سے آپ حضرات دل چھوٹا نہ کیا کریں۔ تو ایک کام ہے امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا، دوسرا کام ہے امت کے ایمان اور اعمال کو بچانا۔ ایمان اور اعمال پر لایا جاتا ہے فضائل سے، اور ایمان اور اعمال کو بچایا جاتا ہے دلائل سے۔ ایمان اور اعمال پہ لانے کی محنت تبلیغی جماعت کرتی ہے، ایمان اور اعمال کو بچانے کی محنت اتحاد اہل سنت والجماعت کرتی ہے، اور ہم یہ دونوں کام انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور جاری رکھیں گے۔ اللہ ہمارے ان دونوں کاموں کو قبول فرمائے۔ اس لیے فضائل اعمال کتاب حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اگر اس پر اعتراض غیر مقلدین نے کیا ہے تو فضائل اعمال اور اعتراضات کا علمی جائزہ یہ کتاب پاکٹ سائز میں ہماری آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور ہم جماعت والے احباب سے کہتے ہیں آپ فضائل اعمال اپنے بیگ میں رکھیں اور 4 ماہ کے لیے سال کے لیے چلے جائیں، اس کی تعلیم فرمائیں، اور جب غیر مقلد اعتراض فضائل اعمال پہ کرے تو جیب سے ہماری فضائل اعمال اعتراضات کے لیے جائزہ نکالیں، اس کی تعریف کرا دیں، انشاءاللہ شیطان بھی دوڑ جائے گا اور خناس بھی دوڑ جائے گا۔ شیطان بھی دوڑ جائے گا اور خناس بھی دوڑ جائے گا۔ شیطان کی محنت یہ ہے کہ امت ایمان اور اعمال پہ نہ آئے، اس کی محنت ہے شیطان کی، اور خناس کی محنت یہ ہے ایمان پر آ جائے، اعمال پر آ جائے، لیکن ایمان میں ایسی ملاوٹ کر دو، اعمال میں ایسی ملاوٹ کر دو تاکہ ایمان اور اعمال قبول نہ ہو، دونوں میں کیا بنی ہے۔
شیطان کی محنت ہے کہ بندہ نیک عمل نہ کرے، اور خناس کی محنت نیک عمل کرے اور اس کا نیک عمل قبول نہ ہو۔ تو تبلیغ جماعت محنت کرتی ہے کہ لوگ نیک اعمال کریں، ہم محنت کرتے ہیں کہ تاکہ نیک اعمال قبول ہو۔ وہ نیک اعمال ملاتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہونے والی ملاوٹوں کو صاف کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے امت شیطان سے بھی بچتی ہے اور امت خناس سے بھی بچتی ہے۔ اس لیے میں طلباء علماء سے خصوصاً گزارش کیا کرتا ہوں کہ جو دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے ہیں، تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں 1 سال اللہ کے راستے میں لگاؤ اور پھر کہتے ہیں کھڑے ہو کر ارادہ کرو، اس سے شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ میں کہتا ہوں کہ 100 آدمی وہاں چلے جاؤ، لیکن 1 آدمی ہمارے پاس آ جاؤ اور کھڑے ہو کر ارادہ فرماؤ، اس سے خناس کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ آپ آزما کر دیکھیں، آپ رائیوٹ کا نام لو شیطان پریشان ہوتا ہے، اور سرگودا مرکز کا نام لو تو کون پریشان ہوتا ہے؟ نہیں پریشان ہوتا۔ آپ دیکھ لو، اور شیطان کا کام بھی قرآن میں شیطان کیا کرتا ہے، خناس کا کام بھی قرآن میں خناس کیا کرتا ہے۔ میں کبھی غیر مقلدین سے اہل حدیثوں سے کہتا ہوں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، ہم نے تمہارا نام قرآن سے تلاش کر لیا ہے۔ الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ میں نے کہا دیکھو تمہارا نام ہم نے قرآن سے تلاش کیا ہے، تم ہمیں مبارکباد، بہت اچھے لوگ ہو، ہمارے نام میں تم نے قرآن کی دلیل، قرآن کی آیت پیش کر دی۔ تو امت کو شیطان سے بھی بچانا ہے اور خناس سے بھی بچانا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب بتاؤ ہماری جو جنگ ہے وہ کس سے ہے؟ شیطان اور خناس۔ کس سے ہے؟ شیطان اور خناس ہے۔ اب کبھی شیطان ہماری محنت سے پریشان ہے، کبھی خناس ہماری محنت سے پریشان ہے۔ شیطان اپنے کام کرے گا، خناس کا کام کیا ہے؟ وسوسے خیالات وساوس ملاؤ، اور وساوس سے پریشان ہونا یہ ذاکر کا کام نہیں ہے۔ کس کا کام نہیں ہے؟ ذاکر کا کام نہیں۔ ہمارے پاس مجلس میں مفتی ذاکر صاحب موجود ہیں، اللہ ان کو خوشیاں عطا فرمائے۔ میں نے کہا یہ نام سنا تھا، آپ خود تشریف لائے زیارت کرانے کے لیے، ہم آپ کے مشکور ہیں، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جامعہ عثمانیہ تشریف لائے، فتاوی عثمانیہ 10-12 جلدوں میں زیر ترتیب اور مرتب ہو رہا ہے۔ میں نے حضرت کو اپنی طرف سے گزارش کی ہے کہ اس میں یقیناً مسائل ہوں گے، اگر نہیں ہے تو اس کے خلاف مرتب کر کے ان مسائل کو جو جامعہ اور فتاوی عثمانیہ کے حساب بنا دیں، تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے ذہن میں ہو کہ فتاوی عثمانیہ والے بھی استشفاء عند قبر النبی کے قائل ہیں، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں، سماع الصلاۃ عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں، توسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں۔ ہمارے کہتے ہیں جو کہ صاحب علم ہے دلائل سے بات کریں گے اور امت کے سامنے مسائل آئیں گے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات تو آپ کے ذہن میں آ گئی کہ ہمارے ذمہ کتنے کام ہیں؟ امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا، نمبر 2 امت کے ایمان اور اعمال کو بچانا۔ اب بتاؤ تبلیغی جماعت اور اتحاد اہل سنت والجماعت کے کام میں ٹکراؤ ہے؟ کوئی توڑ ہے؟ کوئی توڑ نہیں ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے، ایسے آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا، فضائل اعمال کا اعتراض یا غیر مقلدین نے کیے ہیں، یا فضائل اعمال کا اعتراض نیم غیر مقلدین نے کیے ہیں۔ کس نے کیے ہیں؟ نیم غیر مقلدین، جنہیں آپ تکمیلی کہتے ہیں، میں ان کو نیم غیر مقلد کہتا ہوں۔ کچھ اعتراضات انہوں نے کیے ہیں، انہوں نے اعتراضات کیے، جواب تب بھی ہم نے دیے، اور انہوں نے اعتراضات کی جواب تب بھی ہم نے دیا۔ آپ دیکھ لیں کہ تحفۃ الاشاع فی اصول التبلیغ والدعوہ یہ کتاب چھپی ہے، اس کے آخر میں کم از کم 50 کے لگ بھگ صفحات سیاہ کیے ہیں تبلیغ جماعت پر اعتراضات کر کے۔ اللہ جل خیر عطا فرمائے حضرت محمد طاہر صاحب محمد دامت برکات ان کو، انہوں نے میرے کہنے پہ دندان شکن اس کتاب کا جواب دیا ہے۔ جب جواب مارکیٹ میں آیا ہے تو کتاب مارکیٹ سے کھسکنا شروع ہو گئی ہے۔ جب جواب ہے تو مارکیٹ سے کتاب کھسکنا شروع ہو گئی ہے۔ اب ہماری معلومات کے مطابق اللہ جا الحق وضاحت الباطل وہ کس طرح شروع ہو گئی ہے ہماری معلومات کے مطابق۔ اب انہوں نے سہارا لیا ہے، کہتے ہیں ہم نے سعودیہ کتاب بھجوائی ہے وہاں سے تقاریر لکھوانے کے لیے۔ میں نے کہا تقاریر بھی کن سے لکھوانی ہے؟ تم نیم تھے وہ کامل تھے، ان سے تقریریں لکھوانے ہیں۔ بھائی تقریر کسی دیوبند عالم سے لکھاؤ تاکہ پتہ چلے کہ تمہاری بھی موجود ہے۔ میں بڑے اختصاص سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا نمبر 1 انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 6 مارچ کو میرے پشاور کے دن مولانا جمال الدین صاحب خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اس میں 3 اجتماع ہوں، 4 ہوں، 2 ہوں۔ اللہ نے چاہا تو دلائل کے ساتھ بارش کی طرح گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ آپ 6 مارچ کی انتظار فرمائیں اور یہ دماغ سے نکال دو کہ ہمیں کو روک لے گا، ہمیں کو ڈرا لے گا، ہمیں دھمکا لے گا، یہ بزدلوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا تعلق علماء دیوبند کے ساتھ ہے۔ ڈرنا ہماری فطرت، ہماری ہسٹری اور ہماری تاریخ میں نہیں ہے۔ انشاءاللہ پہلے ڈرے ہیں، اللہ نے توفیق عطا فرمائی نہ آئندہ ڈرے ہیں۔ تو
تو ایک بات مجھے نشین ہوگی نا، ہمارے ذمہ کتنے کام ہیں؟ 2 کام۔ میں یہ بات رٹواتا ہوں کہ آپ اس کو رٹو اور امت کو بتاؤ کہ تبلیغی جماعت بھی ہماری ہے، اتحاد اہل سنت والجماعت بھی ہماری ہے۔ ہم نے بالکل مشاورت کے ساتھ یہ کام شروع کیے ہیں، فارغ التحصیل علماء کے لیے 1 سال کا تخصص فی التحقیق بالدعوہ۔ آپ اس کا ارادہ فرماتے ہیں؟ انہوں نے ارادہ فرماتے ہیں۔ نمبر 2، جو حضرات علماء نہیں ہیں، ہم نے ان کے لیے ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات جمعہ ہفتہ 3 دن کا تحقیق المسائل کورس شروع کیا ہے۔ جو علماء نہیں، غیر علماء ہیں، اس میں شرکت کا ارادہ فرمائیں۔ اگر خود نہیں آ سکتے تو علماء کی گزارش کروں گا دوسروں کو ترغیب دیں تاکہ ہمارے 3 دن کے کورس کے اندر وہ شرکت فرمائیں۔ تبلیغی جماعت کا ماہانہ سروزہ ہم مانتے ہیں، ہمارا زندگی کا ایک سروزہ ہوتا ہے۔ اللہ خوش عطا فرمائے۔ تبلیغی جماعت والے اسی کو مانتے ہیں، امت مال پہ آتی بھی رہے گی، پر انشاءاللہ امت کا امت کے اعمال بچتے بھی رہے گی۔ تو آپ اس کا اہتمام فرمائیں گے نا۔ شعبان میں ہمارے یہاں جمعرات وفاق المدارس کے امتحان ختم ہوگا تو ہفتے کو 15 روزہ دورہ تحقیق المسائل طلباء کے لیے مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا شروع ہوگا۔ آپ اس میں بھی شرکت کا ارادہ فرمائیں گے۔ ہمارے یہاں پہلے سماعی قافلہ کا رسالہ نکلتا تھا، اب ساتھ ہم نے ماہانہ فقیہ کے نام سے رسالہ بھی شروع کر دیا ہے۔ قافلہ وہ شکوہ جواب شکوہ کے طرز پہ تھا، اور فقیہ ماہنامہ یہ اس طرز پہ نہیں، مثبت انداز میں دلائل آ رہے ہیں۔ اور دوسرا میں نے آپ کی خدمت میں یہ خبر عرض کرنی ہے، رائبن کے اجتماع تک انشاءاللہ مزید ہمارا پشتو زبان میں لٹریچر، پشتو زبان میں سیڈیاں اور آڈیو کیسٹیں بھی مارکیٹ میں موجود ہوگی انشاءاللہ۔ ہم نے آج اس کا طے کر لیا انشاءاللہ رائبن کے اجتماع تک پشتو زبان میں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ فارسی سندھی زبان میں ہماری کتابوں کا ترجمہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو صوبہ سندھ کے جنرل سیکرٹری میں ترم اسلام لاڑکانہ والے، ان کے سگے بھائی مولانا مسعود احمد فرما رہے ہیں۔ ہماری کتابوں کا سندھی ترجمہ یہ جمعیت کے مرکز وہاں لاڑکانہ سے ہو رہا ہے۔ اب بتاؤ یہ ہمارے مطالعہ کے ہمارے معاملے میں تو جھوٹ بولتے ہیں، ان کے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ نہیں۔ میں صرف کہہ رہا تھا کہ آپ اس پروپیگنڈے کی پرواہ نہ کریں۔ ایک بات تو میں نے عرض کی، یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یا اس کو ذہن میں رکھے، تبلیغی جماعت کی آپ نے مخالفت نہیں کرنی، آپ نے تائید کرنی ہے۔ باقی اگر کوئی جماعت کے اندر ایک آدھ بندہ ہو، وہ اتحاد کے اندر بھی ہو سکتا ہے، مسجد کے نمازیوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے، ایک آدھ بندہ کسی جماعت کے اندر بندہ ہو، اس کی حیثیت کے اندر تھوڑے کی ہوتی ہے، اس تھوڑے کو صاف کرو، اس بازو کو کاٹنے کی کوشش نہ کرو۔ تبلیغی جماعت میں بھی آ سکتا ہے، اتحاد میں بھی آ سکتا ہے، مسجد کے نمازیوں میں بھی آ سکتا ہے، ایک آدمی تھوڑا نہیں، تو تھوڑے کو صاف کرو نا، اس پورے بازو جسم کو تو کاٹنے کی فکر نہ کرو۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری اور میری آپ سے آخری گزارش، ابھی جیسے مفتی ندیم صاحب آپ کے سامنے تفصیل سے کارگزاری بھی بتا رہے تھے اور صورتحال بھی آپ کے سامنے پیش فرما رہے تھے، آپ ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اصل میں اس پاکستان میں نہیں، پوری تاریخ اسلامی میں سب سے پہلے جس طبقے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور قبر کا انکار کیا ہے وہ جماعت اشاعت توحید و سنت۔ کس نے سب سے پہلے؟ یہ ہمارا موقف نہیں ہے، یہ کون کا موقف ہے؟ اس کے حوالے یہ آپ کے وضاحت دیں گے، جب ضرورت پڑے گی نا یہ حوالے آپ کو دیتے رہیں گے۔ ہمارے پاس جو تحریریں موجود ہیں جو مناظرے کی ہیں، ان نے خود اس بات کا اہتمام کیا ہے، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے 1967 میں اس مسئلے پر اختلاف ہوا تھا۔ ہماری گفتگو تھی یہاں وزیر آباد مدرسہ تعلیم القرآن منافی میں، اس میں گفتگو 3 گھنٹے گفتگو ویڈیو موجود ہے، لیکن تھی پنجابی زبان میں نے وہ تاریخ پیش کی۔ میں نے کہا تم نے لکھ کر دیا ہے کہ سب سے پہلے اس مسئلے میں 1967 میں اختلاف ہوا، میں اس کو مانتا ہوں۔ اگر پہلے والا مسئلہ ہمارا تھا، اختلاف آپ نے کیا تو آپ جھوٹے ہیں۔ اگر پہلے مسئلہ آپ کا چل رہا تھا، اختلاف 1957 سے اختلاف ہم نے کیا تو میں نے کہا ہم جھوٹے ہیں۔ اسی پر طے کر لیں 1957 میں اس مسئلے پر اختلاف کیا کس نے؟ یہ بات مشکل تو نہیں ہے، بڑی آسان سی بات ہے۔ میں گزارش کر رہا تھا اختلاف کیوں نے کیا؟ اب بتاؤ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پہ ہمارا فریق کون ہے؟ بولو نا کون ہے؟ توجہ رکھنا، کون ہے؟ اشاعت توحید و سنت ہے نا، توجہ رکھنا، ہمارا فریق یہ ہے۔ اب گفتگو کن سے ہونی چاہیے؟ اشاعت توحید کے برکر سے یا قیادت سے؟ جب آپ برکر سے گفتگو کریں گے تو قیادت کہہ دیں گے ہم سے کرتے نا، اس سے کیا ہم سے کرتے نا، ہم سے کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں قیادت کو لاؤ، کہتے ہیں قیادت نہیں آئے گی۔ میں نے کہا جب قیادت نہیں آئے گی، شرارت کی جڑ تو قیادت ہے، فساد کی جڑ تو قیادت ہے، جب تک اس قیادت کو ثابت کرو گے مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ لیکن ناظرین، حجت اللہ سے لاس مولانا محمد امین اکاڑی کی مثال دیتے ہیں
فرماتے ہیں ایک لڑکا تھا اور اس کی ماں کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے. اس کے گھر میں لوگ آتے جاتے عورت جو غلط تھی وہ لڑکے کو لوگ تانا دیتے کہ یار تو ان کو روکتا کیوں نہیں, تمہارے گھر میں غلط لوگ آتے. وہ پریشان بھی تھا, وہ بھی سکتا تھا. اس نے ایک دن دھوکہ لیا اور اپنی ماں کو مار دی. لوگوں نے پوچھا پر وقت تو نے ماں کو کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا نہ رہے بانس تو نہ بجے بانس. جب تک یہ رہے گی میں ایک ماروں گا, دوسرا ایک کو ماروں گا, تیسرا آئے گا. تو نے کہا جب تک اس کو صاف نہیں کروں گا تو گندے لوگ آتے رہیں گے, میں کتنے لوگوں گا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ گندے لوگوں کو ہرانا کب تک ہم لڑائی لڑیں گے؟ اگر مناظرہ کرانا ہے تو قیادت سے کرا لو تاکہ فیصلہ ہو, حق اور باطل صاف ہو جائے. آپ کا تو یہ موقف ٹھیک ہے غلط ہے, لیکن کبھی اس کے لیے تیار نہیں ہو, کبھی بھی تیار نہیں ہو. ہم نے کئی بار کہا ہمارے ساتھ اس بات کو بھی سمجھ نہیں پاتے. مجھے اس کی جو الجھن ہوتی ہے ہمارے ساتھ فون کرتے ہیں تو مولانا صاحب مناظرہ کریں گے, میں نے بالکل کروں گا. کہتے ہیں کس سے؟ میں نے کہا طیب طاہری سے اور شاہ بخاری سے. کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہاں سے کرے. میں نے کہا تمہاری زبان کو کہ تم کیوں نہیں کہتے اپنی قیادت کرو؟ کہتے جی وہ کیوں کہتے ہیں. میں نے کہا تم کیوں نہیں کہتے؟ وہ کہتے ہیں تم کیوں نہیں بولتے, آپ بھی پیسے چلاؤ قیادت کو. اور ہم اب بھی کہتے ہیں اگر قیادت آئے گی تو مناظرہ ہم خود کریں گے, اگر ان کے نمائندے آئیں گے تو پھر مناظرہ ہمارے نمائندے کریں گے. یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ اچھا آپ حیران ہوں گے اس بات پہ. آپ کسی بھی شادی سے پوچھ لیں کہ خضر یاد سے میری آج سے 3 سال قبل, خضر یاد سے 3 سال قبل اشاعت التوحید کے مولوی شفقت مماتی کے گھر راہ والی کیمپ ضلع گجرانوالہ میں گفتگو پوچھی ان سے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہتے ہیں عبداللہ. نام نہیں بتایا. میں نے کہا کون ہے؟ کہتے ہیں عبداللہ. آج پوچھو نام کیوں نہیں بتاتے تھے؟ کہتے ہیں میں اس لیے نہیں بتا, نام بتایا تو اس نے دوڑ جانا. میں نے کہا میں تو تمہارے گھر آیا ہوا تھا, دوڑ کر میں نے کہا جانا. یہ آج سے 3 سال قبل کی بات ہے نا, جب ان کے جماعت کو سطح پہ نہیں تھے. اب جب بات چل پڑی اب ہم نے کہا اپنی قیادت سے بات کراؤ. سرگودا میں آج سے 5 سال قبل ایک مناظرہ ہوا چھٹی تاجر یہاں سرگودا میں. اس کی آڈیو مل جاتی ہے, ویڈیو انہوں نے نہیں بنانی تھی. آپ پوری آڈیو 5 منٹ گفتگو سنیں. جب وہ ویڈیو کیمرہ آن کرتے کہتے ہیں حرام ہے, حرام ہے. میں نے کہا یار تقریریں ویڈیو کرنی حلال ہے, مناظرہ ویڈیو کرنا حرام ہے, لیکن ویڈیو نہیں بنانی تھی. 1 گھنٹے کا آپ کو ویڈیو ملے گی, اس میں کتابیں اٹھا کر دوڑ گئے اور پورے 5 گھنٹے میں 1 مرتبہ بھی مماتیوں نے اپنا عقیدہ لے کر نہیں دیا. ابھی جو 16 فروری کا ڈھونگ نے چاہا ہے نا, آپ اس میں ویڈیو دیکھ لیں. ان حضرات کے میں ویڈیو دیکھیں, اس ویڈیو میں انہوں نے خود اعتراف کیا ہم حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کو مناظرہ نہیں کریں گے, اعادہ رو عدمی اعادہ رو سما عدم اسما پہ. میں نے کہا ہماری بحث کس پر ہے؟ کس پر ہے؟ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر بات کرو. اس پر بات کرنے کی تیار نہیں ہے. نہ سیدھا حیات النبی پہ گفتگو, نہ ان کی قیادت کی گفتگو. 16 کو گفتگو کہاں پر ہونی ہے؟ نہ جگہ طے ہے نہ وقت طے ہے. اب مولانا ندیم, مولانا اپنا یہ قاری سار محمد صاحب, مولانا جمال, یہ انہیں کہہ رہے ہیں ایک نشست لگاؤ تاکہ جگہ طے کریں. کہتے ہیں ہماری اب نشست نہیں طے ہوگی, اب مناظرہ ہی ہوگا. کہاں پہ ہوگا؟ جگہ کون سی ہے کوئی پتہ نہیں. نہ جگہ طے ہو رہی ہے اور نہ وقت طے ہو رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نشست طے کرو تاکہ جگہ وقت تو طے کریں. کہتے ہیں کوئی نشست نہیں. توجہ رکھیے گا, میں ایک سوال کا جواب دینے لگا. آپ کے ذہن میں سوال آئے گا نا, وہ جگہ اور وقت کیوں نہیں طے کرتے؟ سوال آئے گا بھئی اگلی نشست کو کیوں نہیں مقرر کر رہے, وجہ کیا ہے؟ جب اس سے قبل نشست ہوئی ہے, وہ نشست ہوئی ختم ہو گئی, انہوں نے گالیاں دی, گندی زبان استعمال کی, چلو نشست تو ہوئی نا. اب اگلی نشست وہ اس لیے نہیں طے کر رہے کہ یہ جو 20 جنوری کو نشست جس گھر میں ہوئی تھی, توجہ رکھنا, جس گھر میں ہوئی تھی, ان گھر والوں نے ان کے مسلک سے توبہ کر کے حیات النبی والے مسلک کا اعلان کر دیا. یہاں بیٹھے دکھاؤ سے زیارت وغیرہ کھڑے ان کے گھر میں نشست طے ہوئی تھی. ان کے گھر میں ان نے کہا یہ ہم دھوکے کے اندر تھے. اس گفتگو کے بعد ہم نے ان سے توبہ کر دی. آپ بتاؤ یہ آپ کی کامیابی ہے کہ نہیں؟ بولو نا, کامیابی ہے. میں گزارش کر رہا ہوں, اصل ہماری محنت یہ ہے. میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ رات کو اترا قاعدہ باطلہ خوشاب میں میرا بیان تھا. توجہ رکھنا, رات کو وہاں میرا بیان تھا. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر 14 سال تک مسلمانی تدریس کر کے آئے. 14 سال اور یمین وہاں امیر وہاں رہتا ہے. ان کا گڑھ ہے وہاں پہ پنجاب میں. رات میرا وہاں بیان تھا اور میزبان وہ تھے جو پہلے نشاتی تھے اور آج الحمدللہ سنت والجماعت مسلک والے. وہ پریشان بہت ہم سمجھتے ہیں لیکن ہم ان پریشانوں کی پرواہ
نہیں کرتے، ہم یہ کام جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنے کام کو بڑے اعتماد اور وصول کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارے ذمہ کتنے کام ہیں؟ ذہن میں آگے اگر مسئلہ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاعت دین کو مناظرہ کرانا چاہے، آپ ایک جواب ذہن نشین فرما لو بھئی طیب تحریک اور زیادہ شبخاری اگر قیادت کرے گی تو مولانا مدیر احمد منور مولانا ریاض محمد یہ قیادت کرے گی، اگر تمہارے نمائندے کریں گے تو پھر ہمارے اس میں کچھ کار کی بات تو نہیں ہے۔ میں آخر میں ایک اعلان سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ہم نے آج مشورہ بھی تھا، اس میں کافی چیزیں زیر بحث آئی، پھر میں نے اپنے مرکزی امیر مولانا مدیر احمد منور دامت برکاتہم سے رابطہ کیا۔ ہمارے خیبر پختونخوا کے ساتھ خواہش یہ تھی کہ پورے صوبائی کام کو منظم کرنے کے لیے 2-3 کام کریں۔ ایک تو ہر ضلع میں امیر بنے، ہر ضلع میں شورا بنے اور ایک پورے صوبے کا ذمہ دار بنے تاکہ کام کو منظم کیا جائے۔ ضلعی ذمہ دار آپ بننا شروع ہو گئے، ہر ضلع میں ذمہ دار بھی ہوگا، شورا بھی ہوگی۔ ابھی تھوڑی دیر قبل مشورے کے ساتھ ہم نے طے کیا انشاءاللہ صوبہ خیبر پختونخوا کے امیر ہوں گے حضرت مولانا قاری رسالت محمد دامت برکاتہم اور ان کے نائب ہوں گے مفتی عبدالواحد قریشی دامت برکاتہم۔ قاری صاحب جو کہ خالص پختون ہیں اور ان کی خالص اردو زبان ہے، تو ہم نے جہاں سرحد میں ایسے 2 بندے مقرر کر کے ایک اردو والا اور ایک پشتو والا، دونوں کام چلتے رہے، ایک اردو والا ایک تھوڑا سا پرانا ہو ایک تھوڑا سا نیا ہو۔ پرانوں سے بات کرنی پڑے قاری صاحب کر لیں گے اور جب کوئی نوجوان چلو پھر یہ کر لیں گے، اور اگر مزید ضرورت پڑی مفتی ندیم صاحب کا برکاتہ موجود ہے، ان کے نام سے پریشان بھی ہوتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں، اللہ ان کے منہ میں برکتیں عطا فرمائے۔ کچھ مال جس کے ریزرو بوجھ بھی ہوتی ہے نا، تو اللہ کا بہت شکر ہے اب ہماری پورے ملک میں صورتحال بالکل بدل گئی ہے۔ مناظرین کے حوالے سے، محققین کے حوالے سے بہت بڑا کام شروع ہے۔ اس وقت سرگودا مرکز اہل سنت والجماعت میں 60 علماء مناظرے کا کورس کروا رہے ہیں۔ آپ جب ہر سال 60 میدان میں آئیں گے ان کو پریشانی لگنی ہے کہ نہیں؟ پریشان وہ ہیں، پریشان آپ ہو جاتے ہیں، یہی پریشانی ان کو لگی ہے، استاد جی کچھ کریں، استاد جی کچھ کریں۔ میں نے کہا کہ بہت کچھ کر رہا ہوں لیکن بیٹا تمہیں کچھ سال بعد اس کا اندازہ ہوگا ہمارا کام کہاں تک پہنچا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کام کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا درود شریف پڑھ لیں۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ جب کہتے ہیں امتی حضرات کہتے ہیں ہم بھی حیات کے قائل ہیں لیکن اختلاف صرف کیفیت میں، توجہ رکھیں، کیفیت میں نہیں، نفس مسئلہ میں اختلاف نہیں۔ وہ کیا ابھی مولانا نیم صاحب آپ کو سمجھا رہے تھے، میں کچھ تو بول نہیں سکتا لیکن سمجھ آتی ہے بات کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دنیاوی جسد انسری کے ساتھ بتعلق کے روح زمینی قبر مبارک میں زندہ ہے، اور امتیوں کا نظریہ کیا ہے کہ یہ جسم اس قبر میں بے جان ہے اور روح مبارک ملائے اعلیٰ جنت میں جسد مثالی میں زندہ ہے۔ ہم زندہ جسم کو مانتے ہیں، وہ زندہ روح کو مانتے ہیں، تو کیفیت کا اختلاف ہے، نہیں سمجھے؟ ہم زندہ کسے مانتے ہیں؟ جسم، روح کسے کہتے ہیں؟ روح۔ ہم کہتے ہیں نبوت صرف اس دنیا والے جسم کی روح کے ساتھ، وہ کہتے ہیں نہیں، صرف نبوت ہے ہی روح کی۔ اب بتاؤ صحابی جو بنتا ہے وہ روح کی زیارت سے یا نبی کی جسم کی زیارت؟ اب بتاؤ کتنا بڑا سچ پڑ رہا ہے عقیدے کے اوپر، اس لیے صرف کیفیت کا نہیں ہے، اچھا خاصا اختلاف۔ بعض ساتھی چٹے لکھتے ہیں لیکن بات سمجھتے نہیں۔ جنہیں کہا جی مفتی ندیم صاحب صوبہ خیبر پختونخوا کا مشہور معروف شخصیت ہے، بادر فرقلاب صاحب طرح ہیں، ان کی بھرپور تائید کریں۔ میں نے تردید کی ہے، تائید بتاؤ، تائید کی ہے، تردید کی ہے؟ یہ مفتی ندیم صاحب سے پوچھو اگر میں تائید نہ کرتا کہ ان کا کام کتنا ہونا تھا اور میری تائید کرنے سے کتنا کام ہوا۔ ان کا پورے صوبے کے کام تو میری تائید سے ہوا ہے، آپ کیسے کہتے ہیں؟ تائید کسے کہتے ہیں؟ جب ان کا اجتماع ہوتا ہے میں تائید کرتا ہوں، کورس میں آتا ہوں، ساتھی دلواتا ہوں، ہر موقع پر بات کرتا ہوں۔ انہیں نام نے سارا نکالا، زیر سر جو میرا اس میں نام لکھا ہوا ہے، اور تائید کسے کہتے ہیں؟ پھر ہمارے جو اتحاد کی صوبائی شورا ہے اس کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ کہتے ہیں مجلس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ عقیدہ لکھ کر دیوبند بھیج دو، تو مفتی فدا مماتی کہتے ہیں نہیں، عقیدہ لکھ کر مدینہ منورہ بھیج دیں گے۔ ہم مماتی سے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے لیے خود کو دیوبندی کہنا چھوڑو، دیوبندی کہنا چھوڑ دو، جب تم دیوبندی ہو ہی نہیں تو دیوبندی کہنا چھوڑ دو۔ اللہ پاک ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے گزارش کیا کہ انہیں ایک شرح جلسے کچھ ساری باتیں
بعض لوگ کہتے ہیں حضور میں اگر کسی نے پوچھا یار محمد صاحب کے بارے میں، تو اس نے کہا کہ محمد صاحب سی آئی والے ہیں، یہ ان سے پوچھ لیں ابھی وہ زندہ ہیں، اگر وہ زندہ نہ ہوتے تو جواب میں دیتا، ابھی وہ زندہ سے پوچھ لیں کہ انہوں نے بات کیا یہ بات رہے گی. مطلب کسی آدمی کے بارے میں جواب تب دے جب وہ دنیا میں نہ ہو. جب بندہ موجود ہے تو اسی سے پوچھے، مجھ سے پوچھے کہ میرے بارے میں، مجھ سے پوچھے کہ فلاں بندہ. مجھے پتا ہے کہ مولانا محمد میں نے تحفۃ المناظر میں لکھا ہے بریلویت کی تردید 391 پر. بریلوی کہتا تم کہتے حضور ہماری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا حدیث میں الانبیاء حیاء فی قبور یصلون، حضور قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تمہاری مسجد میں پڑھ رہے ہیں، تو حضرت نظر کیسے ہوئے؟ اب بتاؤ میرا عقیدہ کون سے نکل رہا؟ بتاؤ. تحفۃ المناظر 391 یہ 91 پر لکھا، 394 پہ آگے بات کی. مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا برکاتوں کے خلاف یہ خط کیا تھا حیات نبی، اس کا جواب مولانا خود لکھا. مجھے مولانا محمد نشست میں کہا کہ میرا وہی عقیدہ جو مولانا منظور نعمانی صاحب نے لکھا حیات نبی والا ہے، یہ میری براہ راست ہے. میں نے آپ سے کہا میسج سے پریشان نہ ہوا کرو. آپ بتاؤ میسج ان کی طرف سے آ رہے ہیں، جو پریشان ہوتا ہے کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے نا. ان کو اتنا حق کو دو کہ وہ جھوٹے میسج پھیلا دیں، وہ جھوٹا عقیدہ پھیلا دیں، جھوٹا میسج پھیلا دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک ہم سب کو عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.